عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس کا بڑا حصہ پڑھا گیا، پون پارے کے قریب 20-22 صورتیں چھوٹی چھوٹی اس کی رہ گئی ہیں جو کل کو مکمل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھے گئے قرآن مجید کے اس بڑے حصے کو قبول فرمائے، اس کے برکات سے مالا مال فرمائے، اور بقیہ حصے کا پڑھنا سننا مقدر فرمائے۔ سورۃ الانفطار ایک سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے ایک سوال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات ذکر کر کے اس سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ایک تو سورہ رحمان میں بہت سارے انعامات کا تذکرہ ہے، اور سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے اے جن و انس، یہ سوال تھا۔ یہاں ایک دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، جی انسان سے سوال ہے، صرف مسلمان سے نہیں، مومن سے نہیں، بلکہ ہر انسان سے سوال ہے۔ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا، جی رمضان کے فضیلت جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی نا رمضان کی فضیلت، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیا ہے قرآن؟ آگے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، صرف ھدی للمسلمین، للمؤمنین، مسلمانوں اور مومنین کی ہدایت کے لیے فقط نہیں۔ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو بھی قریب آئے گا ہدایت ملے گی، جو بھی خالی ذہن کو خالی رکھ کر کے پڑھے گا سنے گا ہدایت ملے گی بھی۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ تعصب کا چشمہ اتار کر، جی خالی ذہن لے کر کے قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کے عاشق ہو جاتے، اسلام قبول کرتے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے پوری دنیا میں۔ یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان سے خطاب کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، چاہے مذہب کوئی بھی، یہ انسان جو ہے انس سے بنا ہے، انس، اور انس کے معنی ہے پیار، محبت، انسیت۔ انسان کے معنی ہے وحشت کا دور ہونا، پیار اور محبت کا پیدا ہونا، خوف کا دور ہونا، یہ انسان کے معنی میں داخل ہے۔
اور انسان کے مقابل میں حیوان آتا ہے، جانور، جس کو دیکھ کے ڈر ہوتا ہے۔ جی بعض جانور ایسے وہ سامنے آ جائے تو دیکھ کر کے موت واقع ہو جائے، شیر، چیتا، یہ اگر کبھی سامنا ہو جائے تو پھر تو ختم ہو جائے انسان۔ تو انسان کے مقابلے میں حیوان، حیوان کے معنی جانور کے، اور جانور کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، انسان کو دیکھ کر خوف ختم ہوتا ہے۔ جسے دیکھ کر خوف ختم ہو وہ انسان ہے، اور جسے دیکھ کر خوف پیدا ہو وہ حیوان ہے، جانور۔ اگر شوہر کو دیکھ کر بیوی کو خوف پیدا ہوتا ہے تو شوہر انسان نہیں ہے، اس لیے کہ خوف پیدا ہو رہا ہے۔ باپ کو دیکھ کر بچوں کو خوف محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ باپ انسان نہیں ہے۔ استاد کو دیکھ کر شاگردوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، پھر وہ استاد انسان نہیں ہے۔ انسان کے معنی یہ ہے کہ خوف دور ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیرے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جائے کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا ہے تیرے رب کے سامنے۔ اور وہ رب وہ تو کریم ہے، تیرا اکرام کرنے والا ہے، تیری قدر کرنے والا ہے، تیری عزت کرنے والا ہے۔ اس رب کریم کے مقابلے میں تو غرور، گھمنڈ، یا اس رب کریم کے مقابلے میں تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لیا۔ بھائی کیا اکرام کیا اس نے، کیسے وہ کریم ہے رب؟ قال الذی خلقک، اس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور پیدا بھی ٹھیک ٹھاک کیا، کوئی عیب نہیں رکھا۔ آنکھ روشنی دی، کان سننے کے قابل بنایا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت دی، پیروں میں چلنے کی قوت دی، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، قوت حافظہ دیا، سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک رکھے۔ چہرہ قد ہائٹ جتنا ہے اس کے مطابق چہرہ ہے۔ فعدلک، ہر عضو کو ٹھیک ٹھاک رکھا، ہائٹ کے مطابق ہاتھ لمبے رکھے، ہائٹ زیادہ ہو ہاتھ چھوٹے ہو جائے عیب ہے، ہائٹ لمبا ہو ہاتھ چھوٹے ہو جائے عیب، چہرہ چھوٹا ہے کان بڑے ہو جائیں عیب ہے۔ جتنا چہرہ ہے اس کے مطابق کان ہے۔ جی کان بہت چھوٹے ہوں نوٹس میں آ جائیں گے، بہت بڑے ہوں نوٹس میں آ جائیں گے، دیکھتے ہی آدمی بولے گا کان بڑے ہیں۔ جسم کے مقابلے میں سر برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک رکھا، کوئی عیب نہیں رکھا۔ آنکھ میں روشنی نہیں دیتے ماں کے پیٹ میں تو کیا کرتے؟ پاؤں میں چلنے کی قوت نہ دیتے تو کیا کرتے؟ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا، وہ 8 سال 12 سال کے ہو گئے، وہ اب بھی بیٹھ نہیں پاتے، کھڑ نہیں پاتے، لیٹے ہوئے۔ کیوں؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 8 سال 10 سال 12 سال۔ ماں اٹھا کے ادھر ڈالے گی تو ادھر پڑا رہے گا، ادھر ڈالے گی تو ادھر پڑا رہے گا۔ کتنے بچے بول نہیں پاتے، کتنے بچے سن نہیں پاتے، کتنے بچوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ فرماتے تمہارا رب کریم ہے، تمہیں پیدا کیا اور سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک رکھے،
فعدلت، اور متناسب، تناسب بھی ٹھیک، جسم اور اس کی قدامت کے اعتبار سے اعضاء کو رکھا۔ پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جو مناسب سمجھا وہ صورت دے دی، اللہ نے چاہا، فی ای صورت ما شاء، جس صورت کو اللہ نے چاہا ویسی صورت دے دی، رکبک ترکیب کر دی، جوڑ دیا، بنا دیا۔ کالا ہے تو بھی اللہ نے بنایا، گورا ہے تو بھی اللہ نے بنایا، سولا ہے تو بھی اللہ نے بنایا، جیسا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اتنے سارے انعامات تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء ٹھیک رکھے اور ہر عضو کو جسم کے حساب سے مناسب رکھا، اور تمہارا رب تمہارے حق میں بڑا کریم ہے، اکرام کرنے والا ہے، پھر بھی تم اس کے مقابلے میں مغرور ہو۔ وہ حی علی الصلاۃ کی آواز لگاتا ہے، تم مسجد کی طرف نہیں آتے، جی وہ حلال غذا کے استعمال کا حکم دیتا ہے، تم حرام کی طرف چلتے ہو، وہ اوقات کو بچانے کی، حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم اوقات کو ضائع کرتے ہو، وہ ایک خدا کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے، تم 20 جگہ سر جھکاتے ہو۔ کس چیز نے آخر دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ وہاں سوال تھا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں سوال ہے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یا کس چیز نے تمہیں مغرور بنا دیا؟ ظاہر سی بات ہے جواب ہمیں دینا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے کلا، کچھ نہیں، بل تکذبون بالدین، تم نے اپنے قول و عمل سے قیامت کو جھٹلا دیا، یعنی اس کے نہ ہونے کا یقین کر لیا۔ تمہارا قول، تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، حالانکہ وہ تمہیں عقیدے میں دیا گیا کہ قیامت قائم ہوگی، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، یہ عقیدہ تمہیں دیا گیا، تم نے اسے بھلا دیا۔ وہ عقیدہ یاد ہوتا تو پھر تم اللہ کے سامنے غرور نہ کرتے، تم اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتے، بیدار رہتے، اللہ کے حکموں کی ادائیگی کرتے، لیکن تم نے بھلا دیا۔ جی اللہ فرماتے کیوں بھلا دیے ہو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتوں کو لگایا ہے۔ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، بڑا کریم ہے تمہارا رب، تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے والوں کو 2 فرشتوں کو لگایا، اور کرامن، وہ فرشتے بھی اکرام کرنے والے ہیں، کاتبین، لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، ہر فرد کے ساتھ 2 فرشتوں کو لگا دیا، وہ تمہاری حفاظت بھی کرتے اور تمہارے اقوال و اعمال کو لکھتے بھی۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، بڑے سے بڑا عمل بھی۔ کیا ہوگا وہ جان کے کیا کر لیں گے، وہ لکھ کے کیا کر لیں گے؟ کہا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار، بدکار، فاسق لوگ وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ بھلا دیا گیا ہے، جنت کو بھی، جہنم کو بھی،
قیامت کے دن کو بھی، حساب و کتاب کو بھی، ان ساری چیزوں کو بھلا کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لیا۔ ان ساری چیزوں کو یاد رکھے گا تو پھر دھوکے میں نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ کتاب کی ہدایت کا فائدہ متقین کو ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ اس کی صفات ذکر کی، متقین کی صفات ذکر کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ 5 صفات ذکر کیے، اور 6ویں صفت ذکر کی وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کا فائدہ جن لوگوں کو پہنچاتا ہے، ان میں جو عادتیں ہونی چاہیے اس میں ایک عادت آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ آخرت پر یقین نہ ہو، موت کے بعد والی زندگی پر یقین نہ ہو تو قرآن فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تیرے رب سے، جبکہ وہ کریم ہے؟ تیرے لاکھ گناہوں کے باوجود سارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں تیری عزت برقرار رکھا۔ لوگ تجھے سلام کرتے، مصافحہ کرتے، حالانکہ تیرے گناہ تو جانتا ہے اور خدا جانتا ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا۔ اب یہ اللہ کا اکرام نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ سارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے، حقیقت کھول کے رکھ دے، کوئی قریب آنے تیار نہیں ہوگا، کوئی سلام و مصافحہ کرنے تیار نہیں ہوگا، لوگ کراہت کریں گے، نفرت کریں گے دیکھ کر کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے کریم ہے، ان سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ پتہ نہیں کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیک ہے، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن پردہ ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کے درمیان عزت ہے، اکرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بتلا کر کے انسان کو آخرت کے استحضار کی طرف توجہ دلاتے، ہر وقت اپنی موت کا استحضار ہونا چاہیے، آخرت کا تصور تازہ رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ دعا سیدھے راستے کی ہدایت، یہ آخرت کا تصور ذہن و دماغ میں غالب ہے تو راستہ اس کو سیدھا ملے گا، یہ تصور ختم تو راستہ بھٹکے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی انسان کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ کے یہاں جا کر کے جواب دینے کا خیال، یہ انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے اپنی موت کا خیال اس کو ذہن و دماغ میں تازہ رکھنا، اسی مقصد سے جنازوں میں شرکت کرنا ہے، اسی مقصد سے قبرستان جاتے آتے رہنا چاہیے۔ وہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، قبرستان تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں موت کو یاد کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، قبر سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے بھئی تم ذرا پہلے چلے گئے، پیچھے میں بھی آنے والا ہوں۔ یہ قبرستان میں قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے اہل قبور تم ذرا پہلے چلے گئے، نمبر ہمارا بھی لگنے والا ہے، پیچھے ہم بھی آنے والے۔ یہ تصور ذہن و دماغ میں تازہ رکھنے کے لیے قبرستان جایا جاتا ہے۔
جانے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بھی تفریح گاہ بن گئی، وہ بھی سیر و تفریح کی جگہ بنا دی گئی۔ قبروں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بے حس بے ضمیر لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض بے حس وہاں نشے کا کاروبار ہوتا ہے، نشہ کرتے ہیں، وہاں پتے کھیلے جاتے ہیں، بہت سارے جرائم قبروں کی وہ چوکھٹوں پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ قبرستان موت کو یاد کرنے کی جگہ۔ موت یاد ہے تو انسان اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے میں کامیاب، وہ اگر بھلا دیا دھوکے میں پڑ گیا اور وہ سب کچھ کرنے لگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں توجہ اس بات کی طرف دلائی، نہ خود دھوکے میں پڑو، نہ اللہ کے سامنے غرور کرو، تکبر کرو، عاجز بنو، بندے بنو، فرما بردار بنو، حکموں کی تابع داری کرو، تب جا کر کے دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔